السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کی داستان سنانے جا رہی ہوں جن کا نام آتے ہی ہمارے دلوں میں ایمان، صبر، وفا اور قربانی کی تصور پیدا ہوتا ہے۔ یہ داستان ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے شامل تھے جنہوں نے اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا، لیکن ان کا اسلام قبول کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت مکہ میں اسلام قبول کرنا خاص طور پر ایک غلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک شخص امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کو معاشرے میں عزت اور اختیار حاصل نہیں تھا، لیکن اسلام نے انسان کو عزت کا معیار بدل کر رکھ دیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسان کی اصل عزت اس کے مال، رنگ، خاندان یا مرتبے سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ایمان اور تقوی سے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے دنیا کی ظاہری طاقت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے طاقت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا رب صرف اللہ ہے، میں عبادت صرف اللہ کے لیے کروں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے میرے ایمان سے دور نہیں کر سکتی۔ لیکن جب مکہ کے مشرکین کو معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو، اپنے دین سے پھر جاؤ، دور ہو جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ وہ تکلیف برداشت کرتے رہے مگر اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سخت ترین اذیت دی گئی، تپتی ہوئی زمین، شدید گرمی اور سینے پر بھاری پہاڑ رکھے گئے، لیکن ان حالات میں بھی ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی، آہد۔ آہد آہد کا مطلب یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جسم پر ظلم ہو رہا تھا، تکلیف اپنی انتہا پر تھی،
لیکن دل میں اللہ کی محبت اتنی مضبوط تھی کہ زبان سے پھر بھی یہی نکل رہا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طاقت کی مثال۔ اور ان کی یہی قربانی جو ہے ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر ایمان دل میں مضبوط ہو تو انسان بڑی سی بڑی آزمائش کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے ایک پہلا پارٹ تیار کیا ہے۔ اب دوسرے پارٹ میں اگر آپ کو دلچسپی ہوئی تو آپ یہ دوسرا پارٹ بھی دیکھیں۔ اس سے آگے والی جو تفصیل ہوگی وہ میں دوسرے پارٹ میں بتاؤں گی۔ اسی پوائنٹ پہ میں ختم کرنا چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ اور اگر آپ کو میری یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہانی یا ان کا صبر، ان کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے ان کی کہانی میں، اس کہانی میں، تو اگر آپ کو یہ پسند آیا تو یہ ضرور اپنے دوستوں، عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو ضرور شیئر کرنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا ہے، صبر کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، انسان کے اندر صبر کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر میں کتنا ایک انعام رکھا ہے، انسان کے لیے بہتری رکھی ہے، نعمتیں رکھی ہیں کہ اے بندے، تو اگر دنیا میں صبر کرے گا تو تجھے اس کا میں پھل بہت اچھا دوں گا۔